اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 23واں سبق اور 23ویں سبق کی تمارین ہم پچھلے لیکچر میں مکمل نہیں کر سکے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم باقی کی تمارین جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، تو بغیر مزید وقت لگائے چلتے ہیں تمارین کی طرف۔ تامل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کر۔ لی باب افتعال، باب افتعال کی، و عین اور تعیین کر، فیہا ان میں مثالوں میں، الماضیہ فعل ماضی کی، والمضارع فعل مضارع کی، والامر اور امر کی، والمشتقاتی اور مشتقات کی، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے المختلفۃ۔ المشتقاتی یہ منصوب ہے اس لیے کہ غور کرنا ہے نا ہم نے، بلکہ عین کر، ٹھیک ہے، تعیین کرنی ہے، تو اس کے لیے مفعول آ رہا ہے، تو الماضی مفعول تھا، المضارع مفعول تھا، الامر مفعول تھا۔ مفعول اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ عطف تھا۔ الماضی یہ مفعول تھا، المضارع اس پر عطف تھا، الامر اس پہ عطف تھا، ابھی المشتقات اس پہ عطف ہے، ٹھیک ہے۔ تو المشتقات چونکہ آت کی آواز کے ساتھ ہے، اور آت کی آواز جو ہے جمع سالم مؤنث کی آواز ہوتی ہے، لہٰذا اس کی نصب فارم جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی آتی ہے، آپ نے آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کی صفت آ رہی ہے، واحد مؤنث ہے، تو واحد مؤنث چاہے ہو چاہے مذکر ہو، اس کی نصب جو ہے زبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو یہ باتیں الحمدللہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا کرنا ہے جی، آپ نے آیات پہ غور کرنا ہے، اور باب افتعال کی آیات ہیں، اور ماضی، مضارع، امر اور جو مشتقات ہیں۔ مشتقات کیا ہیں؟ مشتقات آپ کہہ لیں کہ مصدر بھی ہے، اور اسم الفاعل بھی ہے، اسم المفعول بھی ہے، اور اسم الظرف بھی ہے۔ یہ سارے مشتقات میں آ جائیں گے، یہ آپ نے نکالنے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے جی، فی التنزیل یوم نقول لجہنم حل امتلأت۔ یہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے مثال کوٹ کی تھی، تو یہ وہی مثال ہے، امتلأت یہ فعل ماضی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید۔ دوسری ایگزامپل ہے، قال تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ استبر یہ فعل امر ہے، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ صاد با را، جب باب افتعال میں فا کلمہ صاد ہو تو باب افتعال کی تا کو کس میں بدل دیا جاتا ہے؟ تا میں بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر قائم رہے۔ تیسری آیت ہے، استمعوا، استمع یستمع، اس سے واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع کا، استمع الی تلاوت القرآن الکریم من الاذاعۃ کل صباح، میں سنتا ہوں۔ سمع یسمع بھی سننا ہوتا ہے، تو باب افتعال میں استمع یستمع کے معنی بھی سننا اگر کریں، کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا چاہیے، تو اس میں ہوتا ہے ذرا غور سے سننا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہیئر اور لسن کا فرق ہے نا، وہی فرق ہے سمع اور استمع کا۔ تو استمع میں غور سے سنتا ہوں، الا کی پریپوزیشن آگے ساتھ، الا تلاوت القرآن الکریم من الاذاعۃ، ریڈیو سے ہر صبح قرآن کی تلاوت سنتا ہوں۔ تو چوتھا جملہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی، وہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی آیت نہیں ہے، یقول المذیع، اناؤنسر کہتا ہے، ایھا المستمعون، المستمعون یہ اسم الفاعل ہے، کس سے؟ باب افتعال سے، استمع یستمع سے، ایھا المستمعون الکرام، باعزت سامعین، الیکم نشرۃ الاخبار، ٹھیک ہے، اپنی یعنی نیوز بلیٹن وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پانچویں ایگزامپل ہے، دعوت، میں نے پکارا اللہ کو، فی الملتزم، ملتزمی، ملتزم یہ آپ کا اسم مفعول ہے، صحیح ہے، لیکن اسم الظرف کے طور پہ آیا۔ ملتزم آپ کو پتا ہے کہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد حرام میں۔ میں نے اللہ کو ملتزم میں پکارا، ٹھیک ہو گیا۔ چھٹا جملہ ہے، ابتسم، ابتسم فعل امر ہے، ابتسم یبتسم اس ماضی اور مضارع کے ساتھ، اس سے فعل امر ہے۔ لا تکن عابسا، وہ کہہ رہے ہیں مسکرا، تیوریاں چڑھا کر نہ رہ، ٹھیک ہے۔ عابس، عبسا وتولا، اس سے آپ اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ساتویں ایگزامپل ہے، اتصلت، اتصلت یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جی، باب افتعال سے، اور بھی ابھی
ہاتفین وَأَخْبَرْتُهُ بِمَوْعِدِ سفری، میں نے خبر دی انہیں اپنے سفر کی روانگی کی، ٹھیک ہے، اور یعنی میں نے جوائن کیا اپنے باپ کو فون پہ بات کی اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، تو یہ اتصلتو ماضی کا صیغہ ہے۔ اگلی ایگزامپل ہے قال تعالیٰ، یہ آیت آگئی جی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، یہ شرط ہو گئی، جواب شرط آ رہا ہے یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقُهُ، اور اسے رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، احتسب یحتسب یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے باب افتعال سے، تو یتقی یہ اخف ہو کر آیا ہے، یعنی مجزوم ہو کر آیا ہے من شرطیہ کی وجہ سے، تو یہ صیغہ ہے ایک آپ کا فعل مضارع کا، اور یحتسب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی ایگزامپل کی طرف۔ اگلی ایگزامپل ہے یتجہ، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے جی باب افتعال سے، واو جیم ہا، واو جیم ہا مادہ ہے، وہ واو کو تا میں بدل دیا گیا، جس طرح اتقا یتقی تھا، یعنی واو قاف یا سے اتقا یتقی، تو یہ واو جیم ہا سے اتجہ یتجہ، تو یہ یتجہ مسلمان منہ کرتے ہیں فی صلواتہم اپنی نمازوں میں الی الکعبۃ المشرفۃ، کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ 10ویں ایگزامپل حدیث کی شکل میں آئی ہے ہمارے سامنے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ادعا، یہ لفظ ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دال عین باؤ سے، ٹھیک ہے، باب افتعال میں آیا تو ادعا بن گیا، ومن ادعا، اور جس نے دعویٰ کیا، ما لیس لہ، اس چیز کا جو کہ اس کی نہیں ہے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے اس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے جی میری ہے، حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے جی۔ قال تعالیٰ فی سورۃ الفرقان، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، یوم یعض ظالم، اس دن ظالم کاٹے گا، علی یدیہ اپنے ہاتھ پر، یقول اور کہے گا یا لیتنی کاش، اتخذتو یہ ماضی کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اتخذ یتخذ، اصل میں یہ ایکسرسائز میں ذکر نہیں آیا تھا، اب یہ ذکر آپ کو کر دیں گے کہ اتخذ افتعال من اخذ، اخذ سے ہے، اصلہ اس کی اصل تھی اتخذ، لیکن کیا کیا، ادغمت، ادغام کر دیا گیا، الحمزۃ فی التاء، حمزہ کو تا میں ادغام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، حمزہ کا تا میں ادغام کر دیا گیا، تو یہ یعنی گویا کیا کر دیا، دو تا بن گئی، تو یہ بن گیا جی اتخذ یتخذ، تو یہ بھی ایک قاعدہ آپ کہہ لیں کہ اسپیشل قاعدہ باب افتعال کا، تو یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ جو ہے وہ پکڑ لیا ہوتا، یا لیتنی لم، یہ اتخذ ہونا چاہیے واحد متکلم کا صیغہ، اتخذ یتخذ، یتخذ تتخذ تتخذ اتخذ، تو اتخذ کا حمزہ اصلی ہے، مضارع کا حمزہ اصلی ہوتا ہے، لم اتخذ یہ اخف ہوا ہے لم کی وجہ سے، تو وہ کہے گا کاش میں نے نہ پکڑا ہوتا فلانن خلیلا، فلاں کو دوست، یعنی فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو یہ آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ اتخذ یتخذ یہ بھی باب افتعال کا لفظ ہے، اور مادہ اس کا یعنی اصلہ اس کا حمزہ خا زال تھا، اور کیا گیا اس حمزہ کو تا میں تبدیل کر کے مرج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ادغام کر دیا گیا دونوں تاؤں کا۔ یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ باب انفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اگر حمزہ استفہامیہ آ جائے تو باب انفعال کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے سے بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو وہی قاعدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ باب افتعال سے پہلے بھی اگر حمزہ آ گیا، حمزہ استفہامیہ، تو وہ باب افتعال کا حمزہ لکھنے سے بھی ڈراپ کر دیا جائے گا، تو آ پلس افتعال از اکول ٹو افطعل، قال تعالی اصطفیٰ البناتی علی البنین، کیا انہوں نے بیٹیوں کو چن لیا، صحیح ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا، استفا تھا، ٹھیک ہے، چوز کر لینا، اسی سے پھر مصطفیٰ لفظ بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہیں،
آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین پہ. 11ویں تمرین ہے. یہاں پر کانسیپٹ دے رہے ہیں جی فائزہ ہوا قریبن. جو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پر اذا جو ہے وہ ظرف نہیں ہے بلکہ ہاذہ اذا الفجائیۃ، یہ اذا الفجائیہ ہے. وَتُفِیدُ، اور یہ فائدہ کیا دیتا ہے ذرا یہ نوٹ کر لیں کیا کیا فائدہ دیتا ہے. وَتُفِیدُ وقوع امر، وقوع امر غیر متوقع، ایسے کام کا فائدہ دیتا ہے جو کہ غیر متوقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا فائدہ یہ ہو گیا جی غیر متوقع کام کا. دوسرا اس کا استعمال تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا. یہ دوسری بات اس کے بارے میں. وَيَجُوزُ، اور جائز ہوگا الابتداء بالنکرۃ بعدہا، اور مبتدا کا اس کے بعد نکرہ آنا جائز ہوگا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے لا تاتی اذا الفجائیۃ فی اول الکلام. چوتھی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اذا فجائیہ جو ہے یہ کلام کے شروع میں نہیں آئے گا. کوئی جملہ چل رہا ہوگا اور اس کے بعد پھر فائزہ کے ساتھ آپ لے کے جائیں گے اسے. ٹھیک ہے، تو فائزہ ہوا قریبن یہ اذا الفجائیہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ غیر متوقع کام کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اس کا مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے اور شروع میں کلام کے شروع میں یہ نہیں آتا. اب اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کو دیں گے اور کروائیں گے ہم سے. ہا امثلۃ لاذا الفجائیۃ، مثالیں دیکھ لیں جی. دخلت الفصل، میں کلاس میں داخل ہوا. فاذا مدیر الجامعۃ جالس، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں. کلاس میں داخل ہوا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں. دخلت الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوا. فاذا حیۃ علی السریر، تو اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ بیڈ پر ہے. اب یہاں پر دیکھیں نکرہ آ گیا. ٹھیک ہے، فاذا حیۃ علی السریر. تیسرا جملہ خرجت من البیت، میں گھر سے باہر نکلا. فاذا، اچانک، تو اچانک صدیق، میرا ایک دوست بالباب، دروازے پر تھا. تو میرا ایک دوست دروازے پر کھڑا تھا. ظننتک، میں نے تجھے مدرسن، ایک استاد گمان کیا. فاذا انت طالب، تو اچانک پتہ چلا کہ تو طالب علم ہے. میں تو تجھے استاد سمجھ رہا تھا لیکن تو طالب علم نکلا. اب قرآن سے 5 ایگزامپل آ رہے ہیں. وفی التنزیل فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، ڈالا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اذا جو ہے یہ فجائیہ ہے اور یہاں پر بھی اذا جو ہے یہ فجائیہ. تو قرآن مجید میں کہیں کہیں یہ ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی ایکسرسائزز بہت کام آئیں گی. چلتے ہیں جی آگے. 12ویں تمرین ہے اظنھا تنتہی. اب یہی وہ ظنہ یظن کے بارے میں جو میں نے اس وقت ہلکا سا آپ کو ٹچ دیا تھا اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. نصب ینصب، نصب دیتا ہے ظنہ. ظنہ جو ہے یہ نصب دیتا ہے مفعولین، دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے. اصلہما، ان دونوں مفعولوں کی اصل کیا ہے؟ مبتدا و خبر، ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ظنہ یظن دو مفعولوں کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ دو مفعول اصل میں کیا ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر ہے. گویا ظنہ یظن جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوگا. نحو مثال کے طور پر الامتحان قریب، یہ دیکھیں جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک، اس پہ آپ نے ظنہ یظن اس کا کوئی بھی صیغہ استعمال کیا. آپ نے کہا اظن، میں گمان کرتا ہوں، تو الامتحان جو ہے اس کو بھی ایک مفعول بنا دیں گے اور قریب کو اس کو بھی ایک مفعول بنا دیں گے. تو آپ کہیں گے اظن الامتحان قریبا. المدیر یاتی غدن، جملہ ہے نا جملہ اسمیہ پہ داخل ہونا ہے. اظن، میں گمان کرتا ہوں، المدیر یاتی غدن، کہ مدیر کل آ جائے گا. وفی التنزیل، اب قرآن سے ایگزامپل آ رہی ہے وما اظن الساعۃ قائمۃ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے جی. تو اصل میں یہ کیا تھا جملہ اسمیہ؟ الساعۃ قائمۃ،
الساعۃ قائمۃ تو اظن لگا, تو اظن الساعۃ قائمۃ, ٹھیک ہو گیا. اور یہ منفی جملے میں آیا سورہ کہف کے ساتھ کہ اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. اب وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں کہ ادخل ظن علی الجمل الآتیاتی, آنے والے جملوں پر آپ نے ظن کو داخل کرنا ہے. ظن کا کوئی بھی آپ سیگا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. حامد مرید, لیکن انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی, انہوں نے وہ سیگا بنا کر رکھ دیا کہ اب آپ نے سیگا یہی استعمال کرنا ہے. لیکن کرنا کہ آپ نے جو جملہ اسمیہ ہے اس میں مبتدا اور خبر دونوں کو ایز اے مفعول استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور مفعول آپ کو پتا ہے منصوب ہوتا ہے. حامد مرید, ظننت حامدا مریضا, ظننت حامدا مریضا. الاختبار سہل, اتظن کیا تو گمان کرتا ہے الاختبار سہلا, اتظن الاختبار سہلا. تیسرا جملہ ہے جی الطائرۃ متأخرۃ, جہاز لیٹ ہے. الطائرۃ متأخرا, اظن میرا خیال ہے الطائرۃ متأخرۃ, الطائرۃ متأخرۃ. انت مریض, انت مریض, اظن انت اظنک, اظنک مریضا, اظنک مریضا. المدرس یتأخر اليوم, المدرس یتأخر اليوم, آج استاد لیٹ ہے. ظننت میں نے گمان کیا المدرس یتأخر اليوم. اب یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہے, اور جملہ فعلیہ جملہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے مبنی کے حکم میں ہوتا ہے, لہٰذا جملے کو ہم کہیں گے محلاً منصوب ہے, محلاً منصوب ہے. یہ بات الحمدللہ آپ کو پتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اگلی ایگزامپل ہے ہوا مسلمن, اتظنین, ہوا مسلمن ہو کے ساتھ آ جائے گا, اتظنی, اتظنین ہو مسلمن. ہم راسبون, نظنہم, نظنہم راسبین, راسبون راسبین. زمیلا کا ناجحانی, اب یہ زمیلا کا ذرا تھوڑا سا غور کریں, یہ اصل میں زمیلانی تھا, تیرے دونوں کلاس فیلو ناجحانی کامیاب ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ذرا اس کو کیسے کریں گے, یہ ٹیکنیکل ہے. اظن, اظن زمیلیکا, اظن زمیلیکا ناجحینی, ناجحینی. الطالبات مجتہدات, اظن طالباتی, طالباتی مجتہدات, کیونکہ جو جمع سالم مؤنث ہے وہ آتن اور آتن کے ساتھ ہی مرفوع منصوب اور مجرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انا ضعیف, انا ضعیف. اتظننی, اتظننی ضعیفا, کیا تو مجھے بوڑھا گمان کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ, اور یہ جائز ہے. کیا جائز ہے, یعنی یجوزو کا فاعل آ رہا ہے. ان تدخل ظن علی ان وان المصدریتین. اچھا جی, اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ ہم داخل کریں گے یعنی ظنہ کو انا اور ان کے ساتھ. فَيُنْصَبُ, پس نصب دے دی جائے گی. المصدر المؤول, مصدر مؤول کو نصب دی جائے گی, ٹھیک ہے. علی المفعولیت, مفعولیت کی بنا پر. وَيَصُدُّ مَصَدَّہ, یہ بہت ملے گا جی آپ کو جب آپ پڑھتے ہیں اعراب القرآن کو, تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے یسد مصدہ, یسدہ مصدہ. اس کے معنی ہوتے ہیں قائم مقام ہونا. بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے, وقت نہیں ہے اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا. صدہ مصدہ آ جائے یا یسد مصدہ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قائم مقام ہونا, ٹھیک ہے. اور وہ قائم مقام ہو جاتا ہے دو مفعولوں کا. یعنی اب بتا یہ رہے ہیں کہ ظن یظن کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے نا, اب جملہ اسمیہ کی بجائے آپ انا کے ساتھ مصدر مؤول بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کے ساتھ آپ مصدر مؤول استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا انا جو ہے یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مصدر یعنی مفرد کی تعویل میں لے آتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ انا کے ساتھ جملہ ہی ہوگا
لیکن ہم اسے ایز اے مصدر مؤول ٹریٹ کریں گے. اور ان کے بعد جملہ فعلیہ ہوگا, وہ بھی مصدر مؤول ٹریٹ ہوگا. تو یہ دونوں مصدر مؤول بن گئے. اب یہ دونوں مصدر مؤول جو ہیں یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوں گے. تو یہ یسد مسدہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. نحو مثال کے طور پر مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الامتحان سہل, امتحان آسان ہے. اب ذرا اس کو انا کے ساتھ لے کے آتا ہوں. اظن ان الامتحان سہل. اب جب انا لگے گا نا تو پھر انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہی ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے بس, صحیح ہے. وہاں پر جو سمپل جملہ اسمیہ تھا اس کے جو دو پارٹ سے مبتدا خبر وہ دونوں مفعول بن کر آ رہے تھے, لیکن یہاں پر انا کی وجہ سے اس کا اسم منصوب اور خبر مرفوع, یہ مصدر مؤول کی تعویل میں اظن کے لیے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا. یہ بس پوائنٹ ہے اہم. ٹھیک ہے, امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے. آگے چلتے ہیں اگلی ایگزامپل کی طرف. قرآن مجید میں دیکھیں انہوں نے ایگزامپل دی. وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ, لیکن تم نے گمان کیا. انا, انا کے بعد دیکھیں اللہ اس کا اسم ہے اور خبر آ رہی ہے لا یعلم کثیرا مما تعملون. یہ سارا کا سارا مصدر مؤول کی تعویل میں ظننتم کے لیے دو مفعولوں کا قائم مقام بن کر آ رہا ہے. یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. باجو ہے جی ما ظننتو این یرسبا, رسبا یرسبو فعل ہونا, این یرسبا احمدو. اب یہ ان کی وجہ سے مصدر مؤول بن گیا. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ. ای ما ظننتو احمدا یرسبو, یعنی وہ جو جملہ اسمیہ تھا نا احمدو یرسبو, اس کو آپ کہہ لیں کہ دو مفعول میں اگر رکھیں, ایک مفعول یہ ہو گیا احمد, وہ منصوب ہو جائے گا, لیکن جملہ فعلیہ جو ہے وہ محلن منصوب ہوگا. تو اس کو ہم نے کیسے کیا؟ ان یرسبا احمدو. کلیئر ہوگی جی بات. وَمِنْهُ, اور اس میں سے اس کی قرآن کی ایگزامپل دے رہے ہیں. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, بہت خوبصورت سورۃ القیامہ کی آیت ہے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, ان کے ساتھ مصدر مؤول آ رہا ہے جی, یفعل بہا فاقرہ. تو لیں جی اتنی اہم انفارمیشن آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی کہ یہ جو ظنہ یظنو ہے اس کا استعمال اب میں صرف سمری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ساری باتیں آپ ایک سرا سائٹ پہ کر دیں اور صرف سمری لے لیں. سمری یہ ہے کہ ظنہ یظنو جو ہے یہ اصل میں جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور وہ جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا و خبر, یہ اس کے مفعول کے طور پہ آتے ہیں, دو مفعول بن گئے. ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات انا استعمال ہوتا ہے اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مصدر مؤول کی تعویل میں ظنہ یظنو کے لیے دو مفعولوں کے قائم مقام کا کام دے گا. ایک صورت. دوسری صورت, ظنہ یظنو کے بعد ان آئے گا, ان مصدریہ, اور ظاہر بات ان مصدری آئے گا تو آگے فعل ہوگا. ان مصدریہ اپنے فعل کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے کام دے گا ظنہ یظنو کے لیے. تو یہ سمری ہے جی. تو تین طرح استعمال آپ نے دیکھ لیا ظنہ یظنو کا. نمبر ایک, ظنہ کے بعد دو مفعول نظر آئیں گے آپ کو جو کہ اصل میں جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر ہوں گے. اس کے بعد آپ کو ظنہ یظنو کے بعد انا نظر آئے گا اور ایک اسم منصوب نظر آئے گا, اور دوسرا جو ہے وہ مرفوع نظر آئے گا اگر اسم ہوگا, اور اگر فعل ہوگا تو ظاہر بات ہے فعل کا اعراب آپ دیکھ نہیں سکتے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ظنہ یظنو کے بعد ان مصدریہ کے بعد کوئی جملہ فعلیہ ہوگا. تو جب یہ آخری دو صورتیں ہوں گی تو وہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوں گے, اور پہلی صورت میں تو دو مفعول آپ کو نظر ہی آ رہے ہوں گے. ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پریکٹس کروائیں گے ڈاکٹر صاحب اب ہم سے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ پریکٹس کریں گے کیونکہ لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو بہت اہم ٹاپک تھا جی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک آف دا لیسن جو ہے وہ یہ والا ٹاپک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ورکنگ کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہم اگلے لیکچر میں جو آنے والی تمارین ہیں ان کو صحیح طریقے سے سالو کر سکیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب